السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب ایس کے ریاض احمد صاحب، ان کی والدہ محترمہ کو اور تمام جواہر اسکول کے اسٹاف کو. الحمدللہ میں جتنی دیر بھی یہاں بیٹھا رہا مجھے بڑی ہی خوشی محسوس ہوئی، قلبی مسرت محسوس ہوئی کہ الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ اتنا آسانی سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ سب تمام آپ لوگوں کی اسٹاف کی محنتیں ہیں اور ان کے پیچھے جو کارکردگی ہے بالخصوص میں سمجھوں گا ریاض احمد صاحب کی والدہ جو ہے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول میں یقین جانیے کچھ سالوں سے میں بڑا حیران کن تھا کہ کیا ہوگا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے نوجوان بچوں کا، ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اگر ایک اسکول کا یہ بھلا ہو سکتا ہے تو سوچئے اگر دوسرے اسکولوں کے ماؤں کے اگر دعا کرتے تو کتنا بھلا ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں ہے. ریاض صاحب کل آئے تھے میرے سے بات کرنے کے لیے، میں بہت اچھی ان سے گفتگو ہی میری، تو میں نے سوچ کر آیا ہوں کچھ آپ سے بولنے کے لیے. بچوں کے ایک نفسیات ہوتے ہیں، انسانی سائیکولوجی ہوتی ہے، اور اسی کے تعلق سے ریسرچز بہت ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹس بہت ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو جو سکھایا جاتا ہے، انسان کی باڈی پر اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جاتا بلکہ مینڈک پر کیا جاتا ہے، انسانی باڈی پر نہیں کیا تھا. اچھا، مینڈک پر کیوں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی جو مزلز ہوتے ہیں اور اندر کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہوتے ہیں مینڈک، تو اس لیے مینڈک پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے. امریکہ میں ایک بہت عجیب و غریب کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، گراس ہوپر ایکسپیریمنٹ. کہ گراس ہوپرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک ٹڈے ہوتے ہیں، وہ بہت اونچے سے چھلانگ لگاتے ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ حیران کریں گے وہ پروں کی وجہ سے چھلانگ نہیں لگاتے، اپنے پیروں کی وجہ سے چھلانگ لگاتے ہیں، اور 1-2 فیٹ نہیں، تقریباً 6 فیٹ تک وہ چھلانگ لگا سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا کیا گیا؟ گلاس ہوپر کو پکڑا گیا، ان کو ایک گلاس کے کیپسول میں ان کو ٹائٹ ڈھکن لگا کر آکسیجن دیتے ہوئے ان کو بند کر دیا گیا، اور اس کیپسول کا جو ہائٹ تھا وہ صرف 5 فیٹ تھا. اب وہ گلاس ہوپر جو ہے، ٹڈا جو ہے، وہ 6 فیٹ تک اڑ سکتا ہے، لیکن اس کا جو کیپسول بنایا گیا تھا وہ صرف 5 فیٹ بنایا گیا. اب وہ جب ٹڈا اڑا 6 فیٹ کے لیے اڑا، لیکن 5 فیٹ تک وہ کیپسول تھا، وہ بند تھا، اس کو مار لگا نیچے گر گیا. تقریباً 4-5 دن تک وہ ٹڈا اڑتا گیا، اپنی ہائٹ سے کم اڑتا گیا، اپنے لیول سے کم اڑتا گیا، کیونکہ کیپسول اتنا ہی تھا. 5 دن کے بعد جب اس گراس ہوپرز کو باہر نکالا گیا، آپ حیران کریں گے جو گراس ہوپر، جو ٹڈا 6 فیٹ تک اڑتا رہا، اس کیپسول میں 5 دن تک رہنے کے بعد وہ 6 فیٹ تک نہیں اڑ سکا، صرف 5 فیٹ ہی وہ اڑ سکا.
اور پھر آگے یہ ہوا کہ اس کیپسول کا اور ہائٹ کم کر دیا گیا، 4 فٹ کیا گیا، 3 فٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں آخری، کیونکہ وقت بہت لمبا ہے میں اس کا وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، آخری چھوٹے ڈبے میں رکھ دیا تاکہ وہ اڑ ہی نہ سکے، تاکہ وہ چھلانگ ہی نہ لگا سکے۔ چند دن کے بعد اس چھوٹے ڈبے میں رکھ کر جب اس کو باہر نکالا گیا، جو گراس اوپر، جو ٹڈا 6 فٹ تک اڑنے لگا، اس کو چند دنوں تک ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جب باہر نکالا گیا، وہ ٹڈا اڑ ہی نہیں سکا، چھلانگ لگا ہی نہیں سکا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، میں بچوں کے لیے نہیں، میں ان کے آئے ہوئے پیرنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کے آئے ہوئے پیرنٹس کے لیے، ماؤں کے لیے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ بچوں کو معلوم ہے ٹرانسلیشن کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ہم لوگ اکثر یہ ٹرانسلیشن سنتے ہیں، لیکن تھوڑی اس کی میں وضاحت کروں گا، تھوڑی الگ وضاحت ہے، یہ بہت ہی عجیب وضاحت ہے، میں نے اس کو بہت بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے، میں آپ کی کوشش اشار کروں گا، آپ کے حوالے کروں گا، سن لیں، بالخصوص ماؤں کے لیے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عربی ہماری اور تمہاری زبان نہیں ہے، عربی عربوں کی زبان، عربی عربوں کی زبان، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اس عربی کو۔ اقدام کیا کہتے ہیں؟ اقدام قدم کو کہتے ہیں۔ اقدام کس کو کہتے ہیں؟ قدم کو کہتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں تھوڑا اس سے ہٹ کر یہ کہوں گا، ماؤں کے اقدامات، آپ نے کیا تیاری کی ہے بچوں کے اقدامات کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے کیا اقدامات لیے ہیں، آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کے تحت، بچوں کی جنت اس کے تحت ہے۔ آپ کے قدم کے مطلب کیا ہے؟ قدم کا مطلب آپ نے کیا سٹیپس لیا ہے بچوں کو، آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے، یہ ضروری ہے۔ اقدام کا مطلب آپ نے کیا سٹیپ لے لیا ہے، آپ نے، یہ سٹیپس کی ضرورت ہے، تو آپ سٹیپس لیں بچوں کے لیے۔ میں پیرنٹس کے لیے 3 سٹیپ آپ آج کے حوالے کروں گا۔ پہلا سٹیپ دیکھیں، جب بچے ماں باپ کے پاس آتے ہیں یا ماں باپ کو کچھ بولتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے، کبھی مت کہیں، ہاں مجھے معلوم ہے، کبھی مت کہیں۔ ماں باپ کو بھی سیکھنے کی یہ عادت ڈالیں کہ ہر بات کو مجھے معلوم ہے، کبھی مت کہیں۔ سیکھنے کی کوشش کریں ماں باپ، کیونکہ اگر یہ عادت آپ کے اندر ہوگی نا، تو خدا کی قسم وہی عادت ان بچوں کے اندر بھی آئے گی۔ اگر آپ مجھے سب کچھ معلوم ہے بولیں گے، تو بچوں کو بھی وہی کانفیڈنس، وہی عادت آ جائے گی۔ دوسری چیز، آپ بچوں کو 1000 بار بولے یہ نہیں کرو، یہ کرو، 1000 بار بولے نہیں مانتے۔ اچھا، بچوں کا ہمارا الٹا ہی ہے، موبائل نہیں دیکھو بولیں گے، ضرور دیکھیں گے، یہ نہیں کرو بولو، وہ ضرور کریں گے۔ ایسے بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں، تو کرنا کیا ہوگا؟ آپ عمل کر کے دکھائیں۔ آپ بچوں کو یہ مت بولیے کہ یہ کرو، آپ نماز پڑھیں، یقیناً آپ کا بچہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھے۔ آپ نہیں کریں گے، خالی بچوں کو بولتے جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ خود عمل کریں، بچوں کو بولیں، جھوٹ مت بولیے، بیل مار رہے ہیں باہر، جا کے بچے کو بول رہے ہیں کہ جاؤ، امی نے بولو، ابا نے بولو، آپ گھر میں موجود ہیں، تو کیا ہوگا؟ بچہ آپ کی عادت سیکھے گا، کل پھر وہی جھوٹ بولے گا وہ بچہ۔ آپ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں، یقیناً آپ کو دیکھ کر ہی بچے آگے بڑھیں۔ اور تیسرا، میں نے جو ٹڈی کی مثال دی، جو ٹڈا 6 فٹ اڑنے والا ایک باکس میں بند کرنے کے بعد وہ اڑ ہی نہیں سکا، ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ کیرلا تمل ناڈو میں، بالخصوص سری لنکا کا لے لیں، سری لنکا میں بہت زیادہ مشہور ہاتھی ملتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہاتھی وہیں ہوتے ہیں، اور بہت اچھے اور بڑی
شجاعت والے, بڑی ہائٹ والے, بڑے وزنی والے, وہی ہاتھی, مشہور ہاتھی وہی ملتے ہیں. آپ حیران ہوں گے ان کے پیروں میں جو زنجیر ہوتی ہے بالکل ہلکی سی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے ہی ان کے پیروں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں, اور بچپن کے بچپن چھوٹا ہوتا ہے, اتنی طاقتور نہیں ہوتے, بچپن سے وہ زنجیر کو وہ نکال نہیں سکتے. ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ بچپن سے یہ زنجیر ہے, یہ مضبوط ہے, ہم نہیں نکال سکتے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے, تب بھی ان کے دماغ میں یہ ہوتی ہے. تیسری بات, والدین کے لیے آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ انکریج کریں. ان کے جو کانفیڈنس ہے, ان کے اندر کانفیڈنس کو پیدا کریں. کبھی یہ مت کہنا یہ نہیں ہو سکتا تیرا, کبھی تو یہ نہیں کر سکتا. جب آپ ہی ایسا بولیں گے تو ماں باپ کی دعائیں وہ تو بہت جلدی اللہ قبول کر لیتا ہے, تو بچہ اور ترقی کیا کرے. کبھی بچوں کو کبھی بھی ہمت, ہمیشہ ہمت دیتے رہنا, اس کی ہمتوں کو کبھی مت کھو. ایک آخری بات, ہمارے بچوں میں آج کل سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے. بہت سے بچے جو سوال کرتے ہیں, خدارا کبھی بھی, میری ایک بیٹی ہے 6 سال کی, اس کی اتنی زیادہ عادت ہے سوال کرنے کی, اتنی زیادہ عادت ہے, کبھی کبھی میں بھی بیزار لے لیتا ہوں. میں جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اتنے زیادہ مسائل ہیں, میں گھر میں آ کر میرے بچے سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسانی تقاضا, لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں. بچے جتنا آپ سے سوال کریں نا, آپ خوش ہو جائیں, وہ بچہ آپ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے. میں بس انہی باتوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ان معصوم بچوں کی ترقی عطا فرمائے, اللہ ان کے دین و دنیا سے نوازے. اور میں بالخصوص ہمارے اس جوار اسکول کے اسٹاف کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی جو ہمتیں ہیں, اللہ ان کو ہمتیں اور عطا فرمائے, اور ان کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا بھوش, ان کا فیوچر اچھا ہو, خوبصورت ہو, اور دین اور دنیا میں کامیابی یہ حاصل کرے. میں انہی دعاؤں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. We all will follow, sir. جواہر اسکول کی ایک عادت ہے, چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا پروگرام کچھ بھی ہو اسکول میں, جب سے مجھے عقل آئی ہے, جب میں پڑھتا تھا اسکول میں, تب سے لے کر اب تک ہم نے صرف ایک ہی چیز پر توجہ دیا, اگر آج کچھ ہوتا ہے تو اس سے ہم نے کیا سیکھا. سیکھنے میں اس میں ہماری کیا غلطی تھی, ہم اسے کیسے سدھار سکتے ہیں, اگر اس سیکھ میں اگر ہم اس میں ہیں تو اس کو آگے کیسے بڑھا کر جا سکتے ہیں. تو یہ خصوصاً پروگرام کا جو مجموعہ جب آنے کا تھا تو اتنا کنفیوزڈ تھا, لائک سر یہ آنے والا ہے, لائک آئی وانٹ سم ون کہ ایسا نہیں کہ کسی کو ابھی تک نہیں بلایا یا پھر کوئی آئے نہیں, انکریج نہیں, کہ ہر ایک کی ایک الگ الگ مزاج ہوتی ہے جو کہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو اسٹیج پر آ کر. یوزولی ہمارے جواہر اسکول کا جو نظریہ ہے, اسٹیج جس کا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے, ہمارے لیے نہیں. یعنی اف اٹ از اسٹوڈنٹس پرفارمنس, اسٹیج پہ اسٹوڈنٹس رہنا, ٹیچرس پرفارمنس تو ٹیچرس ہی رہنا. ہم ایسا کبھی نہیں سوچ رہے کہ مینجمنٹ اسٹیج پہ رہے, یعنی ہماری ایک سوچ ایسی ہے. تو میں اس ٹائم پر سوچ رہا تھا سر میرے کو ایک ایسا چیف گیسٹ ہونا جو کم ٹائم میں صرف اور صرف بچوں اور پیرنٹس کو اتنی بیوٹیفل ایگزامپل سے سمجھائے کہ ایک چیز کو وہ آگے بڑھا کر لے جائے. جب خالد صاحب نے پہلی مرتبہ ٹی ایس آر فنکشن ہال میں جب بات کی تھی, تبھی بھی پیرنٹس کے لیے صرف ایک ہی بہت بہترین گائیڈنس دیا تھا کہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. وہ کتنا بھی غلط کیوں نہ کرے, محبت سے پیش آؤ. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کو زیادہ ٹائم دو, ان سے بات چیت کرو,
तभी जा करके बच्चे आगे बढ़े। तो उस टाइम पर उन्होंने जो कम टाइम में वो बात कही थी, वो हमेशा मेरे दिमाग में हर जगह पर जहाँ जहाँ वो बात याद आती थी। तो इसी प्रोग्राम को भी जो दीनियात के कॉम्पिटिशन्स और नमाज कॉम्पिटिशन्स जो नए तरीके से स्टार्ट किया था, उसको और एक उड़ान देने के लिए, एक बूस्टिंग फैक्टर होने के लिए सबसे पहले जहन में जो नाम आया तो सर का ही आया था। तो मैं एक ऐसे ही दूसरे स्कूल के फंक्शन में चला गया, तो जैसे ही काजी साहब नजर आए तो मैं एक्चुअली एक अपॉइंटमेंट लेके उनको रिक्वेस्ट करके बोल के समझा के करना, सर अभी स्टेज पे आ रहे थे, सर मेरे को 17 तारीख को एक आधा घंटा टाइम दो। उसी स्टेज पे मैं बोल दिया, मैं रुक नहीं सका उस चीज़ को, मैं वहीं पे गुजारिश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज इस स्टेज को कबूल कर लिया है, जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वही एक हिदायत वो आज इस स्टेज से हमको, बच्चों को और पेरेंट्स को मिली है। सो ये ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द सर प्लीज। अल्लाह ताला हमने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे। एक चीज़ मैं सर तो बेमिसाल बोलते हैं, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मौका है। माँओं के कदमों के तले जन्नत है, इसका मतलब कि माँ किस तरह के स्टेप्स कदम लेते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, जो बात उन्होंने बताई। तो मैं इस स्टेज का मौका लेते हुए अपने टीचर्स को बोलना चाहता हूँ, ನೀವು ಸಹ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಿತೀರಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. You all have to understand the seriousness of this. So I humbly appeal my staff members, so please give your best, whether it is a worldly education or the world after education. You all have to take good steps for our students. So thank you once again. Again, I am taking the limelight here. I am extremely sorry, but I have to tell this one. Now, I would request our madam and even the sir also to please honor the sir. Please get the chair. So, बाहर जब निकला तो भी कंफ्यूज था, लेकिन सर क्या बोल, बट सर एक ही मर्तबा बोल दिए, yes, I got it. What I have to tell, I know. So वो जिस तरह के रिसर्चर है, अल्लाह ताला हर एक चीज, एक यूनिक चीज के लिए कबूल करता है। तो अल्लाह ताला ने जैसे इनको कबूल किया है, इतने कम उम्र में जिस तरह से अल्लाह ताला ने इनको जो कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, I have no words to tell anything like that. अल्लाह ताला हम सबको इनसे जो भी इनका इल्म है वो सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।